الحمد لله نحمده ونصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه ونسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل متفق عليه. کتاب الایمان ہے اور اس حدیث میں بھی بیان خصال ایمان ہے. جس طرح ایمان میں شہادتین ضروری ہے تو اس طرح نفرت اور اظہار کراہیت من الکفر والکفریات بھی ضروری ہے. آئی بس ایمان فقط شہادتین کا نام نہیں ہے بلکہ شہادتین کے ساتھ ساتھ کراہیت کفر نفرت عن الکفر والکفریات یہ بھی ضروری ہے. راوی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وقد مر ذکرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ توحید وان محمدا عبدہ ورسولہ رسالت یہ شہادتین وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ اور یہ گواہی بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے. وابن امتہ آما بندی عبد بندہ اس کے مقابلے میں آما بندی اور اللہ کے ایک نیک بندی کا بیٹا ہے. وروح منہ اے ذو روح منہ اس میں بیان اعجاز عیسیٰ ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ صاحب روح ہے صاحب روح مردوں میں روح ڈالنے والا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا احیاء الموتى مردوں کو زندہ کرنا تو زندگی روح کا نام ہے نا. اس میں بیان ہے جی معجزہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ بھی گواہی دیتا ہو کہ جنت حق ہے نار حق ہے. من شہیدہ اس کا جواب ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل. من شہیدہ ادخلہ اللہ جو یہ گواہی دے یہ گواہی دے یہ گواہی دے یہ گواہی دے. اور شہادت کا تعلق دل سے ہے نا دل سے تسلیم شہادت تو اللہ پاک اس کو جنت داخل کر دے گا یا اللہ پاک اس کو جنت داخل کرے گا. علی ما کان من العمل علی ما کان من العمل
موصوف کا شاہد کا عمل جیسا بھی ہو، حسنا او سیئا قلیلا او کثیرا، مرتکب صغیرہ ہو کبیرہ ہو، یا مومن کامل ہو یا کمزور ناقص، ادخلہ اللہ۔ دخول سے مراد مطلق دخول ہے، عام اس کے ابتداءً ہو اور یا انتہاءً۔ یہ شہادات ضمانت ہے دخول جنہ کا، لیکن دخول مطلق۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عبد اللہ میں رد ہے نصارہ پر، عیسیٰ نہ خدا ہیں نہ اللہ ہے اور نہ ابن اللہ ہے، نہ اللہ ہے اور نہ اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ عیسیٰ عبد اللہ ہے۔ وَرَسُولُهُ میں رد ہے یہود پر، معاذ اللہ، یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد زنا اور عیسیٰ کو زانیہ کہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ولد زنا نہیں ہے، وَرَسُولُهُ، وَابْنُ أَمَتِهِ، اما بندی، اور اللہ کے ایک بندی کا بیٹا ہے۔ امتِهِ، اما کے اضافت ہی کی طرف للتعظیم ہے۔ احوال مسند لے یا احوال مسند میں آپ نے پڑھا ہے نا، وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ بِالْإِضَافَةِ، کبھی تعظیم مسند کے لیے، کبھی تعظیم مسند الیہ کے لیے۔ یہ تعظیم مسند ہے۔ امتِهِ، اللہ کی بندی، وزیر اعظم کا ڈرائیور ہے، وزیر اعظم کا سیکرٹری ہے، مولانا کا خادم ہے، مقابلہ ہے۔ یہ اضافت تعظیم کے لیے، آپ نام نہیں لیتے فلاں، بھئی یہ کون ہے؟ یہ مولانا کا خادم ہے۔ مولانا کا اردو میں کا کی، یہ اضافت کا ترجمہ ہے، یہ اضافت للتعظیم۔ وابن امتی، اور اس میں بھی رد ہیں نصارہ اور یہود پر۔ ابن اللہ نہیں ہے، وابن امتی ہی، معاذ اللہ ولد زنا نہیں ہے، بلکہ وابن امتی، وہ زانیہ نہیں ہے، اللہ کی ایک نیک بندی ہے، بندی حضرت مریم۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، وَكَلِمَتُهُ، اور عیسیٰ پیدا ہے اللہ کے حکم کن سے یا لفظ کن سے۔ کن، کلمتہ سے مراد کن مراد ہے، کلمہ کن۔ القاہا الی مریم، والقاہا الی مریم، جس کا القاء اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کو کیا تھا۔ کن فی کل ولد، بس ہو گیا۔ وروح منہ،
یہاں مضاف معذوف ہے وذو روح منہ، وذو روح منہ، اور صاحب روح ہے۔ اللہ پاک کی عادت کریمہ یہ ہے کہ اپنے نبی کی صداقت کے لیے معجزہ دیتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ احیاء موتا، وذی روح منہ، منہ باعتبار متعلق کی یہ روح کی صفت واقع ہے، روح ثابت منہ۔ اور یہ معنی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح منہ اللہ کا حصہ ہے، روح منہ، بلکہ روح ثابت منہ۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے، منہ میں اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تقریب کی طرف کی، اللہ پاک کے بہت قریب ہے، مقرب ہے اور حبیب ہے۔ روح منہ ثابت منہ، صاحب روح ہے، یعنی اس کا اعجاز روح ڈالنا ہے مردے میں۔ والجنة والنار حق ادخلہ اللہ الجنة، ادخلہ دخول سے مراد مطلق دخول، علی ما کان من العمل، موصوف کا عمل جیسا بھی ہو، ارے موصوف کا عمل مومن کامل ہو، مومن کمزور ہو، مرتکب صغیرہ ہو کبیرہ ہو، حسنات قلیل ہو کثیر ہو، یہ شہادات، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، جمعرات ہے، یہ شہادات ضمانت ہے، ضمانت، لیکن مطلقہ، عام اس سے کہ ابتداءً ہو یا متفق علیہ کما وعد، بیان حوالہ ہے۔ وعن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقلت ابسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمر؟ قلت أردت أن أشترطه قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي قال أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم۔ کتاب الایمان ہے، اور اس حدیث میں بھی یہ ایمان اور اسلام کا ذکر ہے، بلکہ ایمان اور اسلام کے فائدے کا اور ثمرے کا ذکر ہے۔ راوی حدیث عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی سن 5 ہجری یا سن 8 ہجری کو مسلمان ہوا ہے، 5 کو یا 8۔ اور حدیث باب میں اس کی اسلام کا واقع ذکر ہے، بیعت اسلام ذکر ہے، بیعت اسلام۔
حضور نے عمان کا والی بنایا تھا، اور حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں اکثر لشکروں کا کمان عمرو بن عاص کرتا تھا، کمانڈر اور آفیسر یہ ہوتا تھا۔ اور آپ کی قیادت میں مصر فتح ہوا، اس لیے فاتح مصر آپ کا لقب ہے، فاتح مصر۔ اثر پروگراموں میں آتا ہے نا کہ مصر کے فاتح کا کیا نام ہے، تو عمرو بن عاص۔ ٹیوی دے دو انعام میں۔ اور آپ سے آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ابن عمیر ابن عمر اور حضرت قیس ابن حازم جیسے حضرات نے روایت کی ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، اس کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ بہت زاہد اور تاریکی دنیا اور کثیر البکا صحابی تھا۔ اور ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر، ابن عمر اور ابن عمر دونوں آپ کے اصحاب تلامذہ ہیں۔ اور اسی طرح حضرت قیس ابن حازم وغیرہ جیسے حضرات نے آپ سے روایت نقل کی۔ یہ اپنے اسلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پاس آیا، اتایاتی آنا، حضور کے پاس آیا۔ میں نے کہا ابسط یمینک، ابسط یمینک، بسطا یبسطو، پہلانا۔ میں نے کہا رسول اللہ دایاں ہاتھ بڑھائیں۔ ارے بڑھانا تو پہلانا ہے نا، بساطت پہلانا، لیکن یہاں با محاورہ ترجمہ کریں گے نا، یا رسول اللہ دایاں ہاتھ بڑھائیں۔ فلی ابایعک، تاکہ میں آپ کے ہاتھ بیعت کر لوں۔ اور یہ بیعت اسلام، یعنی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو آپ ہاتھ بڑھائیں۔ بسط یمینہ، حضور نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا، پہلایا نہیں۔ بسط کا معنی تو پہلانا ہے، لیکن میں نے آپ سے کیا کہا تھا، یہاں با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ ذرا ہاتھ بڑھائیں، ہاتھ بڑھائیں۔ حضور نے ہاتھ بڑھائے، فقبضت یدی، فقبضت یدی، قبض کا معنی سمیٹنا، ضم کرنا، ملانا، یہ بسط کے مقابلے میں ہے، لیکن یہاں بامحاورہ ترجمہ کریں گے فقبضت یدی، میں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ حضور نے بڑھایا، ہنر تجھے میں بھی بڑھا تھا، لیکن بجائے بڑھانے کے میں نے کھینچ لی۔ نہیں، ارے نہیں۔ فقال ما لک یا عمر، حضور نے فرمایا ما لک یا عمر، ما لک یا عمر، عمر کیا ہوا؟ ابھی کہہ رہے تھے جی ہاتھ بڑھائے، میں نے
اسلام لانا ہے. ابھی دل میں کیا آیا؟ مالک یا عمر چی چلو شو چا سوئی خپش ہوئی. مالک یا عمر کیا ہوا؟ قلت اردت ان اشتريته، میں نے کہا اردت ان اشتريته، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. میں ارادہ چاہت اور ان تشتريته یا اردت کا مفعول ہے، تو مانا کیا کریں گے؟ میں شرط لگانا چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے شرط کا، تو کیا مانا کریں گے؟ ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. قال ماذا تشترط، ماذا تشترط، لیکن وہ ماذا تشترط کو یہاں حذف کیا ہے، اور تشترط ماذا، یہ ماذا تشترط کا بیان ہے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ماذا کلمت استفہام، اور ان کلمات کو صدارت کلام چاہیے. اور تشترط ماذا، اب یہ ماذا تشترط کے تحت ہے، اور تحت تو صدر نہیں ہوتا نا. تو اس لیے آپ کو یہ تقدیر نکالنی پڑے گی کہ ماذا یہ معمول تشترطوں کا نہیں ہے. ارے ماذا یہ جو موجود ہے نا، موجود تشترطو موجود کا معمول نہیں ہے. بلکہ ماذا یہاں موصوف ہے، ماذا تشترطو، اور یہ تشترطو ماذا اس کا بیان ہے، تاکہ ماذا کلمۃ الاستفہام کی صدارت وہ اپنی جگہ پر باقی رہیں. تو ماذا تشترطو ماذا یعنی ماذا تشترطو، ارے تشترطو ماذا یعنی ماذا تشترطو. کیا شرط لگائیں گے آپ؟ کیا شرط لگائیں گے آپ؟ آپ کی کیا شرط ہے یا کیا شرط لگائیں گے؟ قلت ان یغفر لی، ان یغفر لی، شرط یہ ہے کہ اللہ پاک میرے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر لے. حالت کفر میں تمام صغیرہ کبیرہ گناہ جو صادر ہو گئے تھے، اللہ پاک میرے تمام گناہوں کو معاف کر لے. اگر اسلام سے وہ معاف ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، بسم اللہ. شرط یہ ہے. قال کا فاعل حضور ہے، اما علمت یا عامر ان الاسلام يهدم ما كان قبله. اسلام زندہ باد، الرحمن کیا زندہ باد، اسلام زندہ باد. اسلام نے ہمیں بہت کچھ دیا. اما علمت، کیا تمہیں نہیں پتا؟ یعنی تمہیں پتا ہونا چاہیے. ارے بابا پاکستان زندہ باد، تمہیں پتا ہونا چاہیے یا عمر کہ ان الاسلام يهدم ما كان قبله، اعدام ختم کرنا، مٹانا.
ماں، ارے ماں میں عموم ہے نا، ماں صغیرہ کبیرہ، حقوق اللہ، حقوق العباد، سوائے مالیہ ارے سوائے مالیہ حقوق العباد کے علاوہ باقی تمام ختم. وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. اور اب نے فرمایا یہ کام ہجرت کے بھی ہے. ہجرت تہدم ختم کرتی ہے ما کان قبلہ سابقہ تمام گناہوں کو، حج ختم کرتا ہے مٹاتا ہے ما کان قبلہ تمام صغائر کبائر. بعض حضرات نے فرمایا کہ ہجرت اور حج سے صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر کے عفو کے لیے توبہ ہے. لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر بندہ ہجرت کرتا ہے حج کرتا ہے تو اس کے دل میں انابت اور رجوع اللہ ضرور پیدا ہوتی ہے، اور توبہ اسی کا نام ہے. تو لہذا حج اور عمرے سے بھی، حج اور عمرہ اور کیا نام ہے ہجرت وغیرہ سے بھی تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اما علمت ما نافیہ اور حمزہ استفہامیہ للانکار، نفی اس بات. تو کیا معنی؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، امر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سابقہ تمام گناہوں کو ختم کرتا ہے. ہجرت ختم کرتی ہے ما کان قبلہ، حج ختم کرتا ہے ما کان قبلہ. بعض حضرات نے فقط صغیرہ کا کہا ہے، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تمام صغیرہ کبیرہ. اور حقوق اللہ حقوق العباد سوائے مالیہ، یہ معنی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دھوکے دیں اور حرام کھائیں اور مضاربت بنوریہ کے نام سے اربوں کروڑوں روپیہ لوگوں کو لائیں اور پھر جی میں حج بھی جا رہا ہوں الحمدللہ دعا فرمائے. خنزیرہ دعا فرمائے جی کل حج پہ روانگی ہے، حرام خورا، سر پہ پگڑی ہے، نیچے گندگی ہے، خنزیرہ. اور شکر ہے در شکر ہے کہ یہ سلسلہ 8 9 10 سال تک چلا، 20 25 سال تک نہیں چلا، ورنہ کراچی کے تقریباً تمام لوگوں کے نمازیں فاسد ہو جاتی. انہوں نے باقاعدہ خادم، مؤذن اور امام اور خطیب اور جامعہ کے عام استاذ اور استاذ الحدیث اور شیخ الحدیث کو بنایا تھا کہ جی حضرت آپ مصروف لوگ ہیں اور غرض تو شفیع صاحب کی آپ کی خدمت ہے. آپ لائے مسجد میں آپ کی کیا مؤذنی کا 1100 سے کیا بنتا ہے. اب 1 3 4 ممبر کو پکڑے تو وہ مؤذن بین الاقوامی دلہ، وہ اذان کے بعد اور نمازوں کے بعد لوگوں کے کانوں میں پس 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 پس. اور نہیں گھر میں تو ماشاءاللہ بابی کے تولت یا 2 تولے زیور تو ہوگا، اس کی بھی 1.5 لاکھ روپے بن جائیں گے. 1.5 لاکھ روپے پہ آپ کو ماشاءاللہ 20-25 ہزار روپے ماہانہ ملیں گے. وہ جا کے گھر والوں کو کہہ رہا تھا، وہ بھی کہتے ہاں صاحب یہ تو میں نے بالیوں سے کیا کرنا ہے. یہ اس طرح غریبوں کو لوٹا ہے. لوگوں نے دکانیں بیچی، لوگوں نے فیکٹریاں بیچی، لوگوں نے زمینیں بیچی،
بچیوں کو اور بیویوں کو نہیں بیچا. 60% اور 50% اور 40% تو اسٹیل مل کی آمد نہیں ہے، اور باوجود یہ ٹیکس ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ پریشانی ہے، بجلی اور گیس ہے، روزانہ ورکروں کے مسائل ہے. لوگوں نے بڑے بڑے کارخانے اور میل ختم کر کے پیسے یہاں دیے. اب اس میں پیسے والے ذلیل ہو گئے. یہ موازنین، ائمہ، بعض مدرسوں کے اساتذہ، ان کے پاس کروڑ اور اربوں روپیہ آئے حرام کے. اب میں جب کسی مسجد میں جاتا ہوں، یقین جانی جب امام کو جانتے نہیں، میں نماز دیکھتا ہوں اس کے ویڈیو کو، پہلے ویڈیو کو دیکھتا ہوں یہ ایڈیا اس کی کیسی ہے. جب تسلی ہوتی ہے تو پھر اقتدا کرتا ہوں، ورنہ واپس آ جاتا ہوں. ایڑی اور کندھے دیکھتا ہوں، مجھے ایڑیوں کندھوں سے پتہ چل جاتا کہ یہ حرامی ہے حلالی ہے. اس میں مدارس کے طلباء کے بھی بڑا حصہ تھا. مضاربت ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ کیا مضاربت ہے، مضاربت کے کیا اصول ہے. 60% اور 50% اور 40%. وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَبِهِ الْمُسْتَعَانُ. فتوی فلانا مفتی، اس مفتی کو وضو کے فرائض کا نہیں پتا کہ وضو میں کتنے فرض ہے، وہ کیا مضاربت کے صحت اور فساد کے فیصلے دے. فلانا مفتی. اور جب گرفتار ہوا تو دان دکھانے لگے. مجھے کسی نے کہا جی فلاں وہ گرفتار ہے، میں نے کہا شکر ہے. 1 سال کے بعد رہا ہوا، مجھے کسی نے کہا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، مبارک. میں نے کہا خیریت؟ وہ فلاں مفتی صاحب رہا ہو گئے. میں نے کہا وہ مفتی کہاں ہے؟ مجھے تو اس کی رہائی پہ افسوس ہے. اسے جب پوچھا بھائی یہ آپ نے، مجھے وہ فلاں صاحب نے کہا تھا تو مفتی ہو گئے. نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے گئے ہیں، لیکن وہ اپنے ناتجربہ کاری کی وجہ سے، اپنے کاروبار میں، مضاربت میں نہیں. ورنہ مفتی صاحب تو مجھے بہت کہتے رہے کہ حضرت یہ آپ آ جائیں، میں آپ کو نہیں. الحمدللہ بہت کہا گیا، لوگوں نے قرضے لے لے کر کے ڈالے. میں نے کہا نہیں، میں حرام ہے. اس وقت ہی میں کہتا رہا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. لوگوں کو بھی پتا تھا حرام ہے، مولویوں کو بھی پتا تھا حرام ہے، لیکن پیسے آ رہے. بہت اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، تو ابھی چھوڑ دو نا. اب اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ جامعہ رحمانیہ کے دورے میں ایک خنزیر طالب علم تھا. خنزیر. میں اس کو خنزیر اس لیے کہتا ہوں کہ دورے کے سال اس نے بہت دعوتیں ہمیں کھلائی تھی. اکثر غیر حاضر رہتا تھا. میں نے اساتذہ سے کہا، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا یار یہ لڑکا بہت کم آتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ مجھے 1-2 استاذوں نے کہا حضرت آپ کو نہیں پتا اس کا بہت بڑا کاروبار ہے، اور یہ تو اس کی ہمت ہے کہ آ جاتا ہے. میں نے کہا یہ کیا کاروبار ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے.
کہ ہم لوگ فالتو ہی. اب چونکہ میری اپنی یہ عادت نہیں کہ طالب علم کی استاد کی شکایت ناظم یا محترم صاحب کو، یہ بری بات ہے. یہ ایک ذہنی غلامی ہوتی ہے کہ میرے کوئی حیثیت نہیں ہے چلو شکایت لگاؤ. نہیں، جامعہ میں استاد آپ کی ایک حیثیت ہے. خود ڈانٹے تو وہ اساتذہ 6 کے حافلے میں نے کہا یہ لڑکا غیر حاضر رہتا ہے، کیا مسئلہ؟ آپ لوگ کچھ نہیں کہتے؟ میں تو ڈانٹا رہتا ہوں. تو نہیں، اس کو نہیں ڈانٹے. اب اس کا کام یہی تھا کہ چمن میں جتنے پیسے والے لوگ تھے ان کے پاس جانا، ان کو سمجھانا، وہاں سے پیسے لانا، یہاں لانا، ان کے پیسوں اپنا حصہ رکھنا. تحائف دے دیتے، مختلف دعوتیں اور پتنی اور یہ وہ کیا. بعد میں جب چلا تو میں نے کہا یہ حال ہے. اب اس کے ہاضم ہوئے تقریباً 1-2 سال ہو گئے تھے، تو بہت انگلی میں انگلی ڈالی لیکن کوئی اندر سی چیز تو آئی نہیں. لیکن میں حیران ہوں، نوست اور اثرات اتنے تھے کہ میرا دل ہی نہیں لگ رہا تھا. رحمانیہ آتے وقت مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کسی سینٹر جیل میں جا رہا ہوں. اور اتنا ذہنی پریشان اس سال کی آپ پوچھے نہیں. 2-3 دفعہ درمیان سال میں نے معذرت، لیکن وہ وہاں حالات بیچاروں کے ایسے تھے کہ ان کو دیکھتا میں نے کہا پریشان نہیں تھی. اس الٹی کے بٹے نے پورا سال ہمیں حرام کھلایا. آج دعوت ہے، پرسوں دعوت ہے، جمعرات کو دعوت ہے، اور وہ چمن کے بیچاروں کے کاروباریوں کے پیسے ہمیں کھلاتے تھے. ایک بہت قیمتی جبہ دیا تھا، میں نے کہا گھر میں، میں نے کہا اس کو آگ لگاؤ، میرے سامنے آگ لگاؤ اس کو ابھی. تو حقوق مالیہ معاف نہیں ہوتے مولانا. مشکات میں حدیث ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. ایک صحابی حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ وہ عمل بتاؤ جس کا راستہ جنت ہو، میں سیدھا جنت چلا جاؤں. حضور نے فرمایا الجہاد، جہاد میں جاؤ اور شہید ہو جاؤ، جنت یقینی ہے. صحابی نے کہا صبر کرو. اپن گیا، ان قدم چلا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز اے فلاں اے فلاں. قال آتانی جبریل قال الا الدین. کہا میرے اس فتوے اور مسئلے کے بعد حضرت جبریل میرے پاس آئے اور فرمایا سوائے دین کے حقوق مالیہ کے، شہادت سے اور جہاد سے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، دین معاف نہیں ہوگا. قرضہ کسی کا پیسہ اگر آپ نے ناجائز کھایا ہے، نہیں. غزوہ خیبر ہیں، صحابی ہیں، مسلم میں روایت ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. مدعم اس کا نام ہے، مدعم. اور حضور کی سواری کی خدمت کرتے وقت ایک نامعلوم جہت سے تیر آیا، آپ کو لگا اور بظاہر شہید ہوا. دیکھیں صحابی ہے، خادم رسول ہے، میدان جہاد ہے، موت شہادت کی ہے. صحابہ جمع ہو گئے، ہنی ان لہو، آپ کو شہادت مبارک، آپ کو شہادت مبارک، آپ کو شہادت مبارک.
حضور نے فرمایا آپ اس کو مبارک کہتے ہو، یہ تو جہنم میں۔ پیتل کی چادر ہے، پیتل کی چادر ہے، اسٹیل کی چادر، گرم چادر میں یہ لپٹا ہوا ہے اور جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، گھبرا گئے، یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا ابھی مالی غنیمت جمع تھا، چادر، کپڑے، اناج، یہ اس میں سے ایک پرانی پٹی چادر اس نے اٹھائی تھی، اور وہ بھی اس خیال سے کہ کوئی غانم، کوئی مجاہد اس کو اپنے حصے میں نہیں لے گا۔ پٹی پرانی ایک چادر تھی، لیکن وہ چادر تھی مالی غنیمت کی، اور مالی غنیمت مشترکہ مال ہے غانمین کا۔ ایک پٹی پرانی چادر، صحابیت ایک طرف، خدمت رسول دوسری طرف، جہاد تیسری، شہادت چوتھی، یہ تمام مناقب اور فضائل، لیکن وہ ایک چادر میں خیانت۔ اس کی وجہ سے وہ صحابی مدعم نام ہے، مسلم میں روایت ہے، آپ پڑھیں گے، جہنم چلا گیا۔ یہ ہمیں بہت آسان لگتا ہے، ارے یار پیسہ آنا چاہیے، ارے ناجائز پیسے، اس میں تعویذ گر بھی داخل ہیں، اس میں دم درود والی بھی داخل ہے۔ یہ جو تعویذ آج کل یہ بڑا سلسلہ شروع ہوا ہے، دوسرے ٹائم میں وہ عملیات کرتا ہوں، تیرے اس میں عملیات کدھر سے آ گئے؟ سارے دن جھوٹ بولتے رہتے، تیرے اوپر 300 جنات ہے، 400 جنات ہے، جادو کا اثر ہے، اور وہ خاندان کے رشتہ داروں کے نام لے لے کر کے پھر کہتے جی ہاں وہ ان سے آپ کے کہ نہیں، وہ چاچا سے اور بھائیوں سے اور بابی سے طرح جھگڑے، ہاں جی آپ کے باپ، میں آج کل آ جاؤ میں آپ کو بتا دوں، ہاں جی وہ میں نے اپنے، اتنے جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ کہ جی میں نے اپنے موکل سے پوچھا، موکل سے موکل یہ ہے نا، وہ تو موکل ہے، میں نے اپنے موکل سے پوچھا، الفاظ بھی نہیں آتے دلے کو، میں نے اپنے موکل سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اس کے بابی نے کوئی تعویذ کیا، اور بیچارہ بنگالی کی ذریعے سے، اب انہوں نے سنا ہے کہ بنگالی جادوگر مشہور ہے جی، وہ ایک بنگالی بابا سے جادو کا تعویذ کرا کر کے، ارے صاحب کیا ہوگا، آپ 10,000 روپے دے دے، 15,000 روپے دے دے۔ یہ واقعات نہیں ہے یار، یہ پچھلے جمعرات کو ہمارے گاؤں کا بندہ ہے، وہ آیا عصر کے بعد، میں نے کہا یار کیا ہوا، خیریت ہے؟ بس میں یہاں آیا تھا، اور پھر میں نے کہا چلو نماز آپ کے یہاں پڑھو، صابرین نام ہے اس کا، بیچارے، میں کیا ہوا؟ جی وہ پتہ نہیں کیا ہوا، گھر میں بیماریاں ہیں، حالات ایسی، یہ وہ میں یہ پیچھے نبی صاحب کے پاس آیا تھا، عامل کے پاس، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کے قریبی لوگوں نے کچھ بندش کی۔ میں نے اسے کہا قریبی لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ کہنے لگے یار وہ ہماری بابی ہے نا بڑی، اس کی نارینہ اولاد نہیں، ہمارے نارینہ بچے ہیں، تو اس کو بڑی تکلیف اور جلن ہے، اب اللہ پاک نے ان کو نہیں دیا تو اب وہ ہم اس طریقے سے، یہ اپنی باتیں ہوتی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے جی اس نے وہ بنا کے دیا تھا، کہا کہ کوئی یہ گھر میں جلایا کرو اور یہ کرو، اور 10,000 روپے لیا تھا، کہنے لگے ہفتے کے بعد آنا، آج آیا ہوں، کہنے لگے وہ بہت سخت ہے،
میں نے کوشش کر رہا ہوں لیکن جلدی اس کے اثرات اب نہیں اتریں گے. اب ایسا کرو کہ 12,000 روپیہ اور 20 کلو مرغی کاٹے. تو میں نے کہا 20 کلو مرغی کا گوشت. کہتے ہیں نہیں زندہ مرغی. تو میں نے ہاتھ سے پکڑا, میں نے کہا اس مولوی صاحب کیسی کہ تیسی کروں. دل نے چاہا کہ ابھی گلی لے کر جا کر کے اس کو محراب میں یہاں سے پکڑوں. تجھے کیا پتا ہے کہ یہ جادو ہے؟ تجھے کس نے بتایا کہ جی یہ خاندان کی کس بندی نے کیا ہے؟ اول تو تفتیش غلط, پھر تجویز. تم حکیم نہیں ہو. کوئی روحانیت, اس روحانی سے زیادہ فاسق تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. یہ جھوٹا, یہ حرام خور, یہ روحانی, یہ اپنے آپ کو روحانی کہتا ہے. آپ بتائیں. انشاءاللہ مشکات میں حدیث آپ پڑھیں گے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جھوٹا شخص وہ ہے کہ جب وہ جھوٹ بولے اور سننے والا اس پر اعتماد کرے. وہ مریض آیا ہے بیچارہ, آپ کو عالم سمجھ کر کے, آپ کو امام سمجھ کر کے, آپ کو بزرگ سمجھ کر کے آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اثر ہے کیا؟ اثر ہے آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ اثر ہے؟ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ سارا دن جھوٹ 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 جھوٹ, اور لوگوں سے پیسے لے لے کر کے. مجھے پتہ ہے وہ اتنا غریب آدمی یار, مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو ہے اور مجھے بھی آنسو ہے. اس کو میں نے کہا یار چکروں میں نہیں پڑو دلے, جب راستے میں ہوں تو یہاں سے گزرنا تیرے لیے جائز تھا کسی اور کے یہاں جانے کی. پھر میں نے اسے کہا کہ فجر کی نماز کے بعد, عصر کے بعد 7 بار سورت عالم نشرح پڑھا کرے. آپ کو بھی کہتا ہوں جس طرح حالات ہو, ناچاقی ہو, پریشانی ہو, فجر کے بعد, صبح کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد 7 بار علم نشرح لک صدرک یہ پڑھا کرے, اور دائیں ہاتھ بھی پونگا کرے, اور پھر 22 سینے پہ اس ہاتھ کو ملا کرے. 7 بار پڑھ کر کے انشاءاللہ نہ دل کی بیماری ہوگی, نہ دل کی تنگی ہوگی, نہ گھر میں حالات ناسازگار ہوں گے. میں نے کہا یہ پڑھا کرو, لیکن یہ 10 دن کی دوائی نہیں ہے, اس کو معمول بنائیں. وظائف میں علماء فرماتے ہیں اثر تب آتا ہے جب وہ پکا ہو جائے. کوئی بھی عمل جب وہ پکا ہوتا ہے نا, پکا, پھر پھونک میں بھی اثر ہوگا, تھوک میں بھی اثر ہوگا. ارے تھوک میں بھی اثر ہوگا اور پھونک میں بھی. آپ پھو کریں گے پھر بھی انشاءاللہ بخار, تکلیف سب ختم. تھوکیں گے تب بھی. اللہ کے بندے, روحانی, یہ روحانی شخص ہے, سارا دن جھوٹ بولتا رہتے. تعویذات سے انکار نہیں ہے, عملیات سے انکار نہیں. انشاءاللہ کتاب الرقیہ ہے, آپ پڑھیں گے, یہ ثابت ہے. لیکن یہ جھوٹ کہنے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی آ جائے, مولوی صاحب آپ مجھے یہ بیماری, آپ اس کو دم کریں. سورت شفا, سورت فاتحہ آپ نے پڑھا ہے, 3 بار پڑھ کر کے دم کریں, انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا. یہ تفتیش کا آپ کو کس نے کہا؟ 300 جنات. اور میرے موکل نے یہ کہا ہے, وہ جنی اس کا موکل نہیں ہے, یہ جنی کا موکل ہے. موکل حرامی وہ شیطان ہے, اور یہ اس حرامی شیطان کا شاگرد ہے, چلا ہے.
یہ اس کے ہاتھ میں، اس کے قابو میں شیطان نہیں ہے، بلکہ یہ سر تاپا شیطان کے قابو میں ہے۔ شرم نہیں آتی مسجد کے محراب میں اور ممبر میں اور مسجد کے حجرے میں بیٹھ کر کے یار اڑے میرے سے کنزل غواڑی کچھ جماعت نہ وینو میرے پاس بھی آتے ہیں فاتحہ سے بس ٹھیک ہے جاؤ، کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، مجھے کیا پتا، میں کوئی غیبدان ہوں، مجھے کیا اثر ہے؟ تو ماں من سے چل کہا تو وہ پتہ ہی نہیں، ماں سے پتا یہ خدا کے لیے آپ مہربانی کرے یہ کام نہ کرے، میری آپ سے گزارش ہے یہ نہیں کرے۔ آپ روحانی بنے انشاءاللہ روحانیت کا اثر ہوگا، صحیح کام کرے پیسے بھی لے۔ ارے مولانا قائل ہے اجرت علی الطاعات کی رسالے آپ لے، لیکن جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ 300 پتا من شپک سو پیریان اور پتا من تعویذ دے اغب ماتوم اور شلچر کی علالے کا۔ اب پچھلے دنوں میں ایک آیا بیچارہ بالکل سیدھا سادہ تھا، کہنے لگے جی وہ میرے 2 بچے ہو گئے، ابھی بچے نہیں ہو رہے، اور ایک عامل کے پاس ہم گئے، مشورے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا بھائی وہ بچے دانی پہ جنات بیٹھے ہیں۔ آپ کتنی بے غیرتی ہے۔ بیوی کی شوہر کو کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کی بچے دانی پہ جنات بیٹھ گئے، جنات کا قبضہ ہے، اور اس قبضے کو ختم کرنے کے لیے 3 مہینے لگیں گے۔ میں نے کہا اس پہ آپ کا قبضہ ہے خدا کے لیے، اس بے غیرت کے بعد دوبارہ نہیں چلو۔ یہ تو یہ کیسا آدمی آپ لوگ کیا غیرت ہے، چلے جاتے ہو تمہاری بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تم بیوی لے جاؤ گے کسی کے پاس تو وہ کہیں گے یہ دیوس ہے نا، میرے بچے نہیں ہو رہے، 2 بچے ہو گئے اس کے بعد بچے نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے جی میں ایک میمن کمپنی ہے اس میں ملازمت کر رہا ہوں اور ہمارے علاج فری ہے۔ کہاں ہے جی؟ وہ باٹوا اسپتال ہے۔ تو میں نے کہا بھائی بہت بڑا اسپتال ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہ بندے کو میں نے کہا علاج، کہنے وہاں ہم نے علاج کیا لیکن میں نے کہا دوبارہ چلے جاؤ، وہاں ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، علاج کرو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ وہ سال کے بعد آیا، بڑا خوش تھا، مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ یہ کون، السلام علیکم علیکم، میں کہا نمازی آیا ہوگا۔ پھر وہ ساتھ اچھا میں نے کہا آپ کچھ کرنا چاہ رہی ہے؟ ہاں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ 1 سال پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا، میرے ساتھ اس طرح مسئلہ ہوا تھا اور پھر آپ نے مشورہ مجھے دے دیا تھا کس طرح نہیں کرے، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائے، ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ میں نے قبضہ ختم ہوا؟ میں نے کہا ہوا کیا تھا؟ کہنے لگا یار وہ میرے بیوی نے کہا کہ ابھی ہماری عمریں کم ہے، اتنی جلدی بچے ہو رہے ہیں، ماں نے حمل دوائیاں کھائی انہوں نے، اس کے بعد سے وہ نظام متاثر ہوا۔ ڈاکٹر نے ہمیں یہی کہا، انہوں نے علاج کر لیا، دوائی دی پابندی سے ماشاءاللہ، اب اس پہ بچہ دانی بھی قبضہ ہے۔ اب یہ غیرتی آدمی یہ کسی غیرتی باپ یا غیرتی شوہر کے سامنے کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ یہ حال ہے۔ اب آپ لوگوں کو کیا پتا ہے؟ آپ لوگوں کو تو ابھی نہیں پتا، نہ آپ کو کوئی دعا کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت دعا فرمائیں، کچھ مسائل ہے، نہ مشورے لیتے ہیں آپ سے، نہ اثر اتارنے کے لیے آپ کے پاس ابھی کوئی آتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو ائمہ بنائے، علماء بنائے، پھر واسطہ پڑے گا کہ عوام میں کتنے سادے لوگ ہیں اور کتنا والہانہ عقیدت ہے ان کے دلوں میں، ان بیچاروں کے دل تمہارے اور آپ کی نظر ان کے جیبوں پر۔
وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَبِهِ الْمُسْتَعَانُ. بہت افسوس کی بات، اس رزق سے انسان اگر بھوکا پیاسا مر جائے تو بہتر ہے، لیکن مرے گا نہیں، یہ مرے گا نہیں، اس دلے کو اللہ پاک مرغی کھلائے گا. سو کو نہیں کوئی کسی کا شاگرد نہیں ہے ایسے. واللہ اعلم، پتہ نہیں ہے، یہ سارے جھوٹ ہے، نسبت بھی جھوٹ، کام بھی جھوٹ. جی وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. رواہ مسلم کما وعد. توجہ فرمائیں، یہ رد و بدل کہا تھا نا، رد و بدل مقدمے میں، کہ میں نے المصابیح کے ابواب میں کچھ رد و بدل بھی کیے، احادیث وغیرہ وغیرہ. تو یہ دو حدیثیں جو المصابیح کے فصل اول میں ذکر تھے اور صاحب مشکات نے اس کو فصل اول میں ذکر نہیں کیے، بلکہ آگے باب الریا والکبر میں اس کو ذکر کیا ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ والحدیثان مرویان عن ابی ہریرہ، جو المصابیح میں مذکور تھے. نمبر 1 قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اغنى الشرکاء عن الشرک، اور نمبر 2 الکبریاء ردائی. سنذکرہما فی باب الریا والکبر انشاءاللہ تعالی. یہ رد و بدل ہے، ارے رد و بدل. یہ المصابیح میں جی فصل اول میں ذکر تھے یہاں، لیکن ان دو کی مناسبت آنے والے باب الریا والکبر سے زیادہ، زیادت مناسبت کی وجہ سے صاحب مشکات فرماتے ہیں بجائے کتاب الایمان کے فصل اول میں ذکر کرنے کے میں نے باب الریا والکبر میں اس کو ذکر کیا ہے. یہ رد و بدل ہے. وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا یہ کرے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں ایمان اور ایمان کے محبت، عمل کی لذت پیدا فرمائے، گناہوں سے، فواحش سے اور تمام منکرات سے، اور وہ تمام ہمارے عادات اور ہمارے خصال جو علم اور علماء اور ایمان کے خلاف ہیں اور منافی ہیں، اللہ پاک ایسے عادات سے ہماری حفاظت فرمائے، ایسی خصال اور عادات سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرمائے. خدا ہمارے تمام خطاؤں کو، ناقدری ناشکریوں کو، بے ادبیوں کو، سوء آداب کو معاف فرما. خدا ہمارے مرحوم والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، متعلقین، تمام اساتذہ کرام بالواسطہ اور بلا واسطہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. بیماریاں ہیں ہمارے گھروں میں اور حاضرین کے متعلقین یقیناً موسم اور حالات کے اعتبار سے ہوں گے. اللہ تمام بیماروں کو، مرضا کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے. پروردگار عالم ہمارے اس ملک کے اور اس ملک میں قائم تمام اداروں کے، مساجد کے، رجال اللہ کے اور علماء کرام اور طلباء اعظام کی حفاظت فرمائے. حرمین شریفین کو خدا مزید تعظیم تکریم نصیب فرما، اور جو غازمین حج ہیں اور مریدین ہیں خدایا جو جا چکے ہیں اور جو تیاری پہ ہیں، خدایا سفر کے مشقت سے اور مشکلات سے ان کو محفوظ فرما. تمام مناسک حج میں خدایا آسانی فرما، رہنمائی فرما، اور ان کے سفر کو اور تمام مناسک کو اور مناسک میں دعاؤں کو خدایا قبول فرما. خدایا ہمیں بھی بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.
جمعرات کو کبھی کبھی سبق کے ساتھ ساتھ میں غیرتی باتیں بھی کرتا ہوں، لیکن سن کے ہنس کر کے نہیں، اس کو دل میں رکھنا. اور اس کے فائدے ہیں بہت سارے. ہمارے لڑکے سے آتے ہیں 2001 کے، 2003 کے اور 90 کے اور 88 وغیرہ کے، اب بھی فون آتے ہیں کہ استاد جی وہ آپ کی باتیں کبھی ہم مذاق، لیکن عملی زندگی میں ماشاءاللہ ان باتوں نے، آپ کے ان نصائح نے ہمیں معاشرے میں بڑی عزت دی ہے.